अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद अफरीदी ने आज अजीब व गरीब बयान दिया। अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो बात करता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मैं शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं आता, कभी शाहिद अफरीदी से अगर कोई साफ़ी सवाल करे तो उसका मेरा रिलेशन कैसा है, तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ तक कि एक बार जब मेरा मैगज़ीन था स्पोर्ट्स लिंक, तो शाहिद अफरीदी ने ख़ुद मुझे कई बार कहा कि यार मेरे ख़िलाफ़ कुछ थोड़ी बहुत ख़बरें लगा दिया करो, आप मेरे हक़ में इतना ज़्यादा लिखते हो कि लोग समझते हैं कि मेरा अपना ज़ाती मैगज़ीन है, तो लोग मेरे ऊपर शक करते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो मैं खुद सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन जब गलत फ़ैसला होता है या गलत बात होती है तो फिर उसका दिफा नहीं किया जा सकता। ये आप जो मुझे लोग स्पोर्ट्स लिंक मैगज़ीन से जानते हैं 2005-2002 से, तो वो अच्छी तरह जानते होंगे कि मेरे लिखने का अंदाज़, मेरे बोलने का अंदाज़ क्या है। मैं शायद अफरीदी हो या कोई हो, ताल्लुक़ अपनी जगह होता है, लेकिन जो बात होती है उसको हम उसका दिफा नहीं कर सकते। अगर कोई गलत बात की है, अगर अच्छी बात की है तो हम उसकी सपोर्ट भी करते हैं। मैं कल की मिसाल की बात करता हूँ कि पिच के हवाले से जो बात की थी हमने, उसके हवाले से मैंने पहले कह दिया था कि यहाँ की पिच के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेस जो अच्छे बॉलर्स हैं वो भी नहीं हैं। और आज खुद शाहिद अफरीदी ने अपने टीवी चैनल पर ये बात की है कि वो पिच की सूरत-ए-हाल से मुतमईन नहीं हैं। अगर वो पिच की सूरत-ए-हाल से मुतमईन नहीं थे तो फिर पूछना चाहिए उनको, अगर उन्होंने फ़ैसला किया है तो उनको जवाबदेह होना चाहिए। अगर कप्तान बाबर आजम ने या हेड कोच ने फ़ैसला किया है 3 पेसर्स खिलाने का, तो ये फ़ैसला जवाब फिर उनको देना चाहिए कि देखें जो गलती हो रही है, इसकी निशानदेही मैंने पहले कर दी थी कि पाकिस्तान के पास अच्छे पेसर्स नहीं हैं। आप सिर्फ मीर हमज़ा को उसकी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करने के लिए इस तरह का ट्रैक नहीं बना सकते जो कि पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास जैसे नसीम शाह को खिला दिया गया, जिसका इम्कान कम ज़ाहिर किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि वो मुकम्मल फिट नहीं है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी भी फिट नहीं है, आपके पास हारिस रऊफ़ भी नहीं है, तो फिर आपको लाजमी तौर पर वो सिलेक्शन करनी चाहिए पिच के लिहाज से जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ देख लें कि न्यूजीलैंड ने अपने दोनों स्पिनर्स खिला दिए। उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग की, भला कोई बाउंसी विकेट पर या ख़तरनाक विकेट पर, जिसको ट्रैक को आप कहें कि यहाँ पर बॉलिंग के लिए बहुत कुछ मौजूद है, कि क्या कोई ऐसा कप्तान होगा जो टॉस जीतने के बाद उस पर बैटिंग करेगा। यकीनन अगर न्यूजीलैंड ने यहाँ पहले बैटिंग की है और पहले दिन 309 रन बनाकर दिखा दिए हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि ये पिच जो है ये सपोर्टिंग पिच नहीं है उतनी जितना कि हम समझ रहे हैं। शायद हमारे लिए बहुत सपोर्टिंग पिच हो, हम जिस तरह गुज़िश्ता जो मैचेस खेले गए हैं बिल्कुल फ्लैट ट्रैक पे खेले गए हैं, तो उस एतबार से सही है। लेकिन इतनी जो पिच बनाई गई है जिस पे ग्रास छोड़ा गया है, ये यकीनन पाकिस्तान के बल्लेबाजों को हर्ट करेगी। और उसका मैं बहुत पहले तजिया करता रहा हूँ, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। एक तो पिच के हवाले से बात हो गई, और दूसरी आज शाहिद अफरीदी ने बात की है पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसकी सिलेक्शन के हवाले से। गो के शाहिद अफरीदी अभी भी उनके साथ इंटरम यानी कि अबूरी सिलेक्शन कमेटी है, ये मुस्तकिल सिलेक्शन कमेटी नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बयान दिया है कि वो उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान की T20 टीम में जो कि जिनका स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा होगा। यहाँ पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने फ़िलहाल कोई ऐसी T20 सीरीज़ नहीं खेलनी है जिसका ऐलान शाहिद अफरीदी करें। और जो जहाँ तक हमें मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नया सेटअप आया है, इसने अबूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई है जो महज एक सीरीज़ के लिए ऐलान करेगी, उसके बाद मुस्तकिल सिलेक्शन कमेटी लाई जाएगी। क्या शाहिद अफरीदी को मुस्तकिल ये ओहदा दिया जाएगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने पहले से ये कहना शुरू कर दिया है कि वो ऐसे खिलाड़ी को लाएंगे जिनका स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा हो। अगर देखें जहाँ तक सोच की बात है, बिल्कुल सही, मैं शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करूँगा इस हवाले से कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट 135 से ज़्यादा हो, उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के सिनेरियो में ये देखते हुए ये हकीकत पर बात मबनी है? ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसको आप कह सकते हैं कि इसका कोई सर पैर नहीं है। और अगर हम गुज़िश्ता 3 साल में देखें, हमारे जिन प्लेयर्स ने कम से कम 150 रन बनाए हैं और 135 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये इस कैटेगरी पर या इस सिलेक्शन पर, इस कसौटी पर पूरा उतरते हैं, जिनमें एक है मोहम्मद हफीज़ जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, दूसरे हैं शादाब खान पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान हैं, ऑलराउंडर है, आसिफ अली हैं 213 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 143.91 है,
لیکن ایوریج کیا ہے 12 رن فی اننگ سے بھی نیچے ہے, 11 رن کے لگ بھگ ایوریج ہے. اور شعیب ملک جن کو کھلایا نہیں جاتا ان کا اسٹرائک ریٹ 150 رہا اور ایوریج بھی اچھی رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم جو آخری 3 سال گزرے ہیں یعنی کہ 2020 سے لے کر اب تک دیکھا جائے کہ جن پاکستان کے پلیئرز نے یہاں پر اگر ویسے اوورال دیکھا جائے تو اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے پھر ہمارا شاہ نواز دھانی سب سے بیسٹ جو ہے بیٹر ہوگا جس کا اسٹرائک ریٹ 266 رن فی 100 بال ہے. تو اس لیے ہم بجائے اس کے کہ ٹیل اینڈر کو دیکھیں, انہوں نے تو ہیڈ کرنی ہوتی ہے. جن بلے بازوں نے پہلے نمبر سے لے کر 7ویں نمبر تک بیٹنگ کی ہے یعنی بیٹنگ پوزیشن پر آئے ہیں اور کم از کم 50 رنز بنائے ہیں ان 3 سالوں میں, ان کی اگر ایوریج کو اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے اگر ان کو ہم دیکھیں تو شعیب مقصود سب سے اوپر ہیں 157.57 کا ان کا اسٹرائک ریٹ ہے. لیکن ایوریج کتنی ہے 13 رن. کیا شعیب مقصود کو صرف اس لیے سلیکٹ کیا جائے گا کہ اس کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, جبکہ اس نے کبھی 19 سے بڑی رنز کی اننگز بھی نہیں کھیلی ہے جب سے وہ کم بیک ہوا ان کا. شعیب ملک دوسرے نمبر پر موجود ہیں, ان کی سلیکشن کے حوالے سے میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ ان کی ہو جانی چاہیے. اس طرح آصف علی ہے 145 کا اسٹرائک ریٹ ہے, محمد حفیظ ہے ان کا 145 کا اسٹرائک ریٹ ہے لیکن ریٹائر ہو چکے ہیں. شاداب خان آلریڈی پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں, حارث کا اسٹرائک ریٹ 138 سے زیادہ ہے, محمد نواز پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں 138 سے اوپر اس کا اسٹرائک ریٹ ہے. اس طرح اماد وسیم کا 135 سے نیچے ہے, وہ آل راؤنڈر ہیں. اب یہاں بات آتی ہے پاکستان کے جو مین پلیئر ہیں جو کھیل رہے ہیں آخری 3 سالوں میں, ان میں رضوان کا اسٹرائک ریٹ 130 سے بھی نیچے رہا ہے, 129.41 ہے. فہیم اشرف جو کہ خیر وہ تو آؤٹ ہیں. بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ جو ہے 128 رن فی 100 بال ہے. شان مسعود کا 121 ہے. اس طرح حیدر علی کا 126 ہے. فخر زمان کا جن کو T20 کا ایک اچھا پلیئر کہا جاتا ہے, ان کا اسٹرائک ریٹ 120 رن فی 100 بال ہے, یعنی کہ بابر اعظم اور رضوان سے بھی کم ہے جو حالیہ جو 3 سال گزرے ہیں. خوشدل شاہ کا اسٹرائک ریٹ 113 ہے اور افتخار احمد کا 120 ہے. تو کیا ان سارے پلیئرز کو جن کا اسٹرائک ریٹ 135 سے کم ہے ان کو نکال دیا جائے گا؟ اگر میں اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہوں تو پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ غلط ہے. دیکھیں, ہمیں اپنا جو ذاتی تعلق ہے کسی بھی کھلاڑی کے ساتھ ہو, کسی شخص کے ساتھ ہو, وہ الگ رکھنا چاہیے, لیکن اپنی رائے جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ دینی چاہیے کہ در حقیقت جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید افریدی کی سوچ اچھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کو حقائق کا جائزہ ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ در حقیقت ہمارے پاس جو پلیئرز ہیں وہ کس کیٹیگری کے ہیں, ان کی کلاس کتنی ہے, ان کی ایوریج کتنی ہے. چلیں ان کو ہٹا دیں. پاکستان کے جو پاکستان کے لیے نمائندگی کر رہے ہیں گزشتہ 3 سال سے, پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹز میں سے نکال کے دکھا دیں کہ کون سا ایسا کھلاڑی ہے جو اتنا زیادہ ان کا اسٹرائک ریٹ ہو اور تواتر کے ساتھ رنز کر رہا ہو. اور خاص طور پر کچھ ایسے کھلاڑی ضرور ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا کھیلتے ہیں لیکن پاکستان ٹیم میں آ کر ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے, ناکام ہو جاتے ہیں. پاکستان سپر لیگ میں ایسے کھلاڑی نہیں آتے جن کا اسٹرائک ریٹ اتنا زیادہ ہو. یہ ہونا چاہیے, یہ الگ بات ہے. لیکن شاہد افریدی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ انہیں لازمی طور پر اگر اس طرح کے بیانات دینے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو لازمی طور پر ان کو ہوم ورک کرنا چاہیے. ان کی اپنی باتیں ان کے لیے مذاق نہ بن جائیں. یہ میں ایز اے دوست, ایز اے ہمدرد کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اس بات کو شاہد صاحب جس طرح لیتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہے. جب آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو تب تک تو صحیح رہتا ہے, ورنہ وہ ان کے اختلافات آپ سے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرا یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ میں طنز نہیں کر رہا, میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہ رہا ان کو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسے پلیئر ہی نہیں ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ اتنا زیادہ ہو. 135 ویسے 135 کوئی بہت بڑا اسٹرائک ریٹ نہیں ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے پلیئرز نہیں ہیں. تو اس کے لیے پھر پلاننگ کرنا چاہیے کہ آگے جا کر کیا ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ میری نگاہیں تمام پاکستان کے بچوں پر ہیں, لڑکوں پر ہیں جن کی کارکردگی اچھی ہے. تو پھر شاہد افریدی کو چاہیے کہ برائے کرم اماد بٹ کو فوری طور پر پاکستان کے ون ڈے اسکواڈ میں شامل کریں, جو حالیہ پاکستان ون ڈے کپ کے بیٹنگ میں اور بولنگ میں شاندار فارم میں تھے. 116 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے, تواتر کے ساتھ رنز بنائے, شاندار ایوریج رہی, بولنگ میں کمال دکھایا, پلیئر آف دی ٹورنامنٹ رہے. اگر ان کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا تو پھر بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ یہاں پر سلیکشن کا جو معیار ہے وہ ذاتی تعلق ہے, کسی کا فون ہے یا کوئی پاورفل شخصیت کا فون ہے یا پھر کارکردگی ہے. تو اس طرح کے سوالات پھر اٹھیں گے. اور میرا یہی ہے کہ جب ہم کوئی ایسی بات کریں گے, میں اس حوالے سے یہ دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بطور جرنلسٹ یا تجزیہ کار آپ کا کوئی فیورٹ کھلاڑی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا بابر اعظم کے لوگ کہتے ہیں میں تعریف کرتا ہوں, ان کی میں تنقید بھی کی ہے, جہاں غلط فیصلہ کیا ہے غلط کہا ہے, رضوان کے بارے میں یہی کہا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو کچھ لوگوں کا
ایک خیال بنتا جا رہا ہے میرے بارے میں کہ میں شاہد افریدی کے خلاف ہوں، تو وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جیسا کہ آج اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے بات کی، پچ کے حوالے سے بات کی، ان باتوں پر میں قائم ہوں، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ صورتحال اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آج آپ نے دیکھا نسیم شاہ کے علاوہ پاکستان کے جو دیگر پیسر سے حسن علی ہیں وہ وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے، میر حمزہ وکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے جو کھلاڑی ابرار احمد جو کہ اچھی بولنگ کرا رہے تھے وہ بھی ناکام ہوئے کیونکہ ان کو اس طرح کی وکٹ نہیں ملی۔ البتہ خوش قسمتی کہہ لیں کہ سلمان علی آغا وہ کامیاب رہے جنہوں نے اپنے کیریئر میں کبھی بھی اتنی اچھی بولنگ نہیں کرائی تھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے بجائے کسی کی ذات کو سمجھنے کے، کسی کو تنقید کو سمجھنے کے، ہمیں حقائق کی جانب دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور اس کے حوالے سے ریئیکشن آ رہا ہے۔ میں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ حالانکہ میرے الفاظ شاید سخت ہو سکتے تھے 135 کے اسٹرائک ریٹ کے حوالے سے، لیکن میں نے ان لوگوں کو مد نظر رکھا جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف اور صرف تنقید کر رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین آیا ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور آگے بھی چل کے دیکھیں گے کہ جب شاہد افریدی کوئی اچھا اقدام اٹھائیں گے ہم لازمی ان کی سپورٹ کریں گے، نجم شیٹی کی بھی کریں گے، لیکن اگر غلط بات ہوگی جو تجزیہ حقیقت پہ مبنی ہوگا وہ آپ کے سامنے لازمی رکھیں گے۔